बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सितंबर की 25 तारीख आज के दिन ये मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन है। अहम तरीन खबरें हैं शहबाज सरकार की, शहबाज शरीफ की, जबकि वो मुल्क से बाहर हैं। इस वक्त तब्दीली की बाज़गश्त है शहर इक़्तिदार में। ये बाज़गश्त इस वक्त क्यों है, इस वीडियो में आखिर में इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अहम तरीन खबर है एक अहम शख्सियत की औलाद से मुताल्लिक। सबसे पहले इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। माजरा है अभी जो जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर, जहां आपने देखा था कि काहना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिली थी और फिर मरियम सरकार ने लाहौर में जगह जगह रास्ते बंद कर दिए थे। उस मौके पर एक बहुत अहम शख्सियत की औलाद को वहाँ से गुजरना था और वहाँ सड़कों की बंदिश के बाइस उसको कुछ परेशानी हुई और उस परेशानी की वजह से अब पुलिस का महकमा शदीद परेशानी में मुब्तला है। ये भी खबर है कि मौसूफ खुद भी उतरे, यानी जो बेटा था अहम शख्सियत का, वो अपनी गाड़ी से उतरा और उतरने के बाद उसने पुलिस को कुछ अपने अंदाज में समझाने की कोशिश की, कुछ जोर लगाया, कुछ बात की, बहुत देर सर खपाया, लेकिन ये कोशिश जो थी ये कामयाब नहीं हो सकी और अब पुलिस को उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। यह अहम शख्सियत कौन थी ये अभी मालूम नहीं हो पा रहा। आप आमतौर पर होता है ना, मैं कहता हूँ कि ये अहम शख्सियत थी और हम नाम नहीं लेना चाहते या हम नाम नहीं ले सकते कुछ मजबूरियों की बुनियाद पर। इस अहम शख्सियत का नाम अभी मालूम नहीं हो पा रहा, लेकिन पता चल रहा है कि यह अहम शख्सियत अदालती अहम शख्सियत है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ से एक अहम अदालती शख्सियत नहीं है। तो ये साहबजादे थे उनके, और बताया जा रहा है कि ये आरिफ शहीद इंटरचेंज जो पुलिस की जानिब से बंद किया गया था, मरियम सरकार ने लाहौर में जगह जगह बंदिश लगाई हुई थी, तो ये बंद किया गया था, वहाँ से ये गुजर रहे थे और वहाँ इनकी तल्ख कलामी हुई और इन्होंने अपनी कोशिश की, उस कोशिश में कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद ये जैसे तैसे वहाँ से रवाना हो गए और फिर इनको ट्रैफिक में बड़े मसाइल का सामना हुआ, क्योंकि जिस जगह बंदिश होती है पीछे से ढेर सारा ट्रैफिक आता है, बॉटल नेक हो जाता है, फिर उसके बाद फंस जाते हैं। वापस भी जाना चाहें तो भी बड़ी मुसीबत होती है। हालांकि इनकी वापसी के सफ़र में पुलिस ने इनसे बड़ा कोऑपरेट किया, जगह बनवाई इनके लिए, लेकिन मुसीबत होती है सड़क पर। पुलिस की वैसी ड्यूटी लगी हुई थी, मरियम सरकार ने पुलिस को बड़ी मुसीबत में डाला हुआ था लोगों का आईनी जमहूरी बुनियादी हक रोकते हुए, तो अब इनका भी हक रुक गया। यानी मेरा आपका एक आम पॉलिटिकल वर्कर का जो हक रुका, मारा गया, वो तो मारा गया, लेकिन ये तो अशरफुल मखलूकात हैं, इनका जब हक रुका, मारा गया, तो इन्होंने फिर शिकायत कर दी। इनकी शिकायत का नतीजा ये हुआ कि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इनका नाम बताया जा रहा है इमरान केशवर साहब, इन्होंने इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के बाद 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। ये इस खबर से हमें पता चल रहा है और SSP DSP रैंक के और एक और अफसर, ये तीनों जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। तो अहम अदालती शख्सियत हो और इतना हो तो ये भी बहुत है। बाकी मुअत्तली हुई है, इंशाल्लाह मामला रफ़ा हो जाएगा। लेकिन मेरी और आपकी मुसीबतें उनके दरमियान में अगर किसी इतनी बड़ी शख्सियत जो इंसान हो, अशरफुल मखलूक़ात हो, उनको परेशानी हो तो ज़रूर इस बारे में हमारा फ़र्ज़ है कि हम बताएं। तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर ये खबर दूं, बाकी हमारी खबरें तो चलती रहती हैं। इसके अलावा हुआ क्या है, देखिए, हुआ यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया है और उस फैसले में काजी फाइज ईसा साहब ने यह करार दिया है कि जो वोटों का थैला होता है ना, इसके अंदर से जो निकलेगा वही सब कुछ है। यानी इलेक्शन डे पर इलेक्शन हुआ, लोगों ने डिब्बे भरे और वोट डाले, फिर उसके बाद वोट काउंट हुए, उनकी बुनियाद पे बने फॉर्म 45 और उन तमाम फॉर्म 45 को एक हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन से जमा करके टैली किया गया। उनकी बुनियाद पे बनता है फॉर्म 47 अगर हकीकी हो, और उसकी बुनियाद पे नतीजे का ऐलान होता है, फातह का ऐलान होता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और हुआ था। जब हमारे यहाँ कुछ और हुआ तो अब आप देखिए कि उसके बाद
پاکستان تحریک انصاف کی ابھی تک 4 سیٹیں چھینی جا چکی ہیں. ان 4 چھینی گئی سیٹوں پر کیا ہوا؟ چاروں پر ایک ہی پیٹرن تھا کہ اگر پہلے دن مسترد ووٹ تھے الیکشن ڈے پر 7,000 تو بعد میں مسترد ووٹ بڑھ کر ہو گئے 17,000. 10,000 مزید مسترد ووٹ ہو گئے. اور جو اس وقت ہارا تھا نون لیگ کا بندہ, اس کے ووٹ اتنے ہی رہے. پاکستان تحریک انصاف والے کے ووٹ کم ہو گئے کیونکہ اسی کے ووٹ مسترد ہوئے, بڑے سمجھدار ووٹ تھے, ایک ہی جانب مسترد ہوئے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف والا بندہ ہار گیا. اب یہ فارم 45 فارم 47 کیا کہتا ہے؟ یہ جھگڑا پاکستان تحریک انصاف کو ابھی اور کرنا ہے. تو قاضی فائز عیسی صاحب نے فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے 45-47 کا معاملہ تقریباً ابھی سے ختم کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے جو ری کاؤنٹنگ کے وقت تھیلوں سے نکلے گا وہ اصل ہوگا. یعنی بعد میں تھیلے بھر دیے گئے ہیں وہ تو پڑے ہوئے ان کے پاس. جو امیدوار ہے وہ اپنے پاس اپنے 1 لاکھ ووٹ لے کر تو نہیں گیا, وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس تھیلے پڑے ہوئے ہیں. تو ان تھیلوں میں بعد میں جو کچھ ڈال دیا جائے وہ جو نکلے گا وہ اصل ہوگا. یہ قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی ایک حلقے میں, مثال کے طور پر شہزادہ گستاصب سے جہاں میاں نواز شریف ہارے وہاں بھی, اور جہاں یاسمین راشد صاحبہ سے ہارے وہاں بھی, جماعت اسلامی والا بھی کہہ رہا ہے, لبیک والا بھی کہہ رہا ہے کہ یاسمین راشد ٹھیک ہے, شہزادہ گستاصب ٹھیک ہے, میاں نواز شریف ہار چکے. اب قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا اس کے مطابق تھیلے کھولو. یعنی امیدوار اپنے ساتھ لاکھ ووٹ لے کر تھوڑی جائے گا. امیدوار تو کہے گا جناب میرے پاس جو ہے وہ ان دونوں کے پاس بھی ہے, ثابت ہوتا ہے. اور قاضی صاحب فیصلہ دے کر بیٹھ گئے کہ جی جو تھیلے میں سے نکلے گا. تو بھاڑ میں گیا فارم 45 فارم 47. پورا ملک اس وقت فارم 45-47 کی بات کر رہا ہے. پتن کا آڈٹ کچھ اور بتا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. بعد میں الیکشن کمیشن نے تھیلے بھرے ہیں اور وہاں جو گوگل ڈرائیو پہ ان کے فولڈرز ان کو بھی چینج کیا گیا, موڈیفائی کیا گیا. پورے ثبوت موجود ہیں پتن کی رپورٹس میں. اور اب قاضی فائز عیسی صاحب نے کچھ اور کر دیا ہے. تو دیکھیں قاضی فائز عیسی صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بٹھانے والا یہ جو سسٹم ہے, ہر تجزیہ کار یہ کہہ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو یہاں لا کر بٹھایا جا رہا ہے, اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو نون لیگ پر احسانات تھے, مزید احسانات ہیں, اور اب قاضی فائز عیسی صاحب جب آئینی عدالت میں بیٹھ جائیں گے تو مزید احسانات ہوں گے. اور نشانہ کیا ہے؟ نشانہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف. اس آئینی عدالت سے پھر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی بھی لگے گی. عمران خان کو سزا ہوگی, اور وہ سزا اگر ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچے اور وہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کیسز ختم کروا بھی لیں تو پھر ہے نا آئینی عدالت ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ ہوگا. اور ریاست علی آزاد صاحب نے بتایا کہ 187 کیسز ہیں. یہ جو ہے نا پینڈنگ کیسز برڈن ہے, اس برڈن کو ختم کرنا ہے. انہوں نے کہا 187 کیسز ہیں. 187 کیسز کے لیے آپ یہ ایک الگ عدالت لا رہے ہیں کہ برڈن کم کرنا ہے. اور جو 10-15 لاکھ کیسز ہیں پورے ملک میں ان کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا. تو یہ جو برڈن کم کرنے والی بات ہے یہ بھی ایک ڈھکوسلا ہے. 63A پر کام ہوگا سب سے پہلے, اور 63A پر یہ کام ہوگا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اس کے بعد بندہ اٹھاؤ, پیسے دو, جو کرنا ہے کرو, اور پھر یہ آئینی ترمیم ہوگی. اور قاضی فائز عیسی صاحب جانے سے پہلے یہ کام کر کے جائیں گے کہ اگر آپ کو وہ کرسی جو آئینی عدالت میں نظر آ رہی ہے میرے لیے, تو اس تک پہنچنے کا راستہ میں بنا دیتا ہوں آپ کے لیے. یہ اب ہر تجزیہ کار قاضی فائز عیسی صاحب کے بارے میں بتا رہا ہے. تو نون لیگ کو ایک زبردست قسم کی آکسیجن قاضی فائز عیسی صاحب کی جانب سے مل گئی ہے. آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام آباد میں ایک باز گشت ہے. باز گشت یہ ہے کہ شہباز شریف سرکار جا رہی ہے. اب آپ یاد کیجئے میں نے 2 روز پہلے ایک ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کراچی میں ایک نشست میں کیا ہوا. اسلام آباد میں باز گشت یہ کہ شہباز سرکار جا رہی ہے اور نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے. ان ہاؤس چینج آئے گا. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بن سکتے ہیں وزیر اعظم ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں اور شہر اقتدار میں اس کے پڑوس میں کچھ ملاقاتیں وغیرہ ہوئی ہیں. ان کے بعد یہ خبریں بہت زیادہ زور پکڑ گئی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ حماد اظہر نے ابھی لاہور جلسے میں کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سنا ہے, پانی آتا ہے پانی جاتا ہے کو وزارت عظمیٰ دی جا رہی ہے. یہ بات انہوں نے کی تھی. کراچی میں کچھ سیاستدانوں کی اور کچھ دوستوں کی نشستوں میں بیٹھا
وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے. یعنی جو بات اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں ہو رہی ہے، اسلام آباد میں ان جگہوں پر جہاں پر یہ تمام چیزیں زیر بحث رہتی ہیں، جن میں سے کچھ جگہوں پر اس حوالے سے فیصلوں پر مشاورت بھی ہوتی ہے، وہاں تو ہو رہا ہے یہ سب کچھ. کراچی کے ڈرائنگ رومز میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو شاید لایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ نہیں ہو رہا. میں آپ کو اپنی رائے دوں، یہ نہیں ہو رہا. میری کچھ صحافی دوستوں سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس حکومت کو ایک بار مزید میسج دیا جا رہا ہے کہ ترمیم جلدی کرنی ہے، چیزیں جلدی کرنی ہیں. ان چیزوں میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو لا کر بٹھایا جائے گا، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ان کے تبادلے وغیرہ بھی کیے جا سکیں گے. یعنی یہ جو جج کہتے ہیں کہ ہمیں ایجنسیز نے ڈرایا دھمکایا، کیمرہ لگایا، کسی رشتہ دار کو اٹھایا، سب کچھ کیا، ان کو اٹھاؤ اور اٹھا کے بلوچستان بھیج دو، کسی کو اٹھاؤ سندھ بھیج دو، کسی کو اٹھاؤ اور ہائی کورٹ کی کسی رجسٹری میں بھی بھیج دو، کسی دوسرے شہر میں. تو سپریم کورٹ کی رجسٹری ہوتی ہے، غالباً ان عدالتوں کی برانچ ہوتی ہے، وہاں پر بھی بھیجا جا سکے اور یہ سب کچھ ممکن ہے. تو کیس بھی رک جائے، چیزیں رک جائیں. تو بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ یہاں تک یہ چیزیں ہیں جن پر کام ہو رہا ہے. پھر ملٹری ٹرائل کے بھی معاملات ہیں، سویلین کا ملٹری ٹرائل. ان حالات میں ہوگا کیا؟ ہمارے یہاں کی بھی بحث چلی ہوئی ہے. ہوگا یہ کہ جج صاحبان اگر یہ سب کچھ اس قدر زبردستی کیا جائے گا اور قاضی فائز عیسی اس میں باقاعدہ طور پر سپورٹ فراہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو جج صاحبان مستعفی ہو سکتے ہیں. اور یہ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی تعداد میں استعفے آ سکتے ہیں، ہائی کورٹ سے آ سکتے ہیں، بلکہ ماتحت عدالتوں سے استعفے آ سکتے ہیں. میں نے ایک جگہ یہ بات رکھی ڈسکشن میں تو پتہ یہ چلا کہ اس بات کا انتظار ہو رہا ہے. جج صاحبان جاتے ہیں تو سینئر وکلا کی، ریٹائرڈ ججز کی بھرتیوں کے لیے چیزیں کرنے کی ایک پوری تیاری ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ لے آئیے ان جج صاحبان کو، ان کرسیوں پر بٹھائیے، جو گھر چلے گئے وہ گھر چلے گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کام اور آسان ہوا. پھر میں نے کہا کہ وکلا موومنٹ بڑی بھرپور چل سکتی ہے، ہمارے یہاں وکلا موومنٹ بڑی طاقت ہے. تو بتایا یہ گیا کہ ایک وکیلوں کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے، دوسرا بارز کی گرانٹس کا معاملہ ہے. تو وکلا کے درمیان حکومت نے ٹیکس پیئر کا پیسہ اچھی طرح سے استعمال کر کے یہ بھی اس وقت مشکل بنا دیا ہے کہ کوئی مہم چلے اور چیزیں انجام دی جا سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.